بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، خوش آمدید آپ کا انفو ایٹ شان کی محفل میں، وہ جہاں ہر لمحہ ایک نیا راز اور سطر میں چھپا علم کا خزانہ۔ پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً ہر مذہب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہندو دھرم کی قدیم دعا میں بھی ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جسے وہ مشکل گھڑی میں مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ آخر وہ کون ہے جسے بھگوان کرشن نے جنگ کے میدان میں بار بار پکارا؟ کیا یہ وہی ہستی ہے جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی اور جس نے تاریخ میں شجاعت اور ولایت کے نقوش چھوڑے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ حضرت علی کا ذکر صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں علم اور تحقیق کے اس سفر کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے کسی نہ کسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی فضیلت اپنی قوم کو بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں پرانی کتابوں اور صحیفوں میں درج تھیں۔ یہودی علماء کے پاس بھی وہ نشانیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کو فوراً حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ کے پاس سپرد کر کے دور بھیج دیا گیا تاکہ یہودی آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ آنے والا آخری رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایسا ہی تذکرہ ہندو دھرم اور عیسائی روایات میں بھی پایا جاتا ہے، مگر دشمن اسلام نے وقت کے گزرتے کے ساتھ اپنی کتابوں سے وہ اب غائب کر دیے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کا ذکر موجود تھا، جن کتابوں سے وہ باب نہ مٹ سکے انہیں لائبریریوں سے ہی ہٹا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر قوموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تو لوگ کثرت سے اسلام قبول کر لیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ مذاہب میں سب سے زیادہ قدیم مذہب ہندو مت ہے؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی مقدس دعاؤں میں بھی ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جو بعد میں اسلام کے سب سے بڑے مجاہد کے طور پر ظاہر ہوئی۔ جب بھگوان کرشن میدان جنگ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سچائی کے ساتھ بہت کم ہیں تو وہ تنہائی میں گئے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے پرمیشور، اے سنسار کے خالق، تجھے تیرے محبوب کے محبوب، تیرے پریتم کے پریتم کا واسطہ، مطلب کہ تو اس ہستی کے وسیلے سے میری مدد فرما جسے علی کہا جائے گا، جو دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا جلوہ دکھائے گا۔ اے ایشور، ایلا، ہیلا اور ہیلا، میری فریاد سن۔ اگر غور کریں تو کرشن بار بار ایک نام لے رہے تھے، ایلی، ایلا، ہیلا، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہی جو حجرہ اسود کے قریب کعبہ کی دیوار شق کر کے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، حضرت علی علیہ السلام۔ قدیم عبرانی اور سنسکرت زبانوں میں ایلی اور اعلیٰ کا مطلب بلند مرتبے والا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زبانوں میں یہ لفظ یا علی یا اعلیٰ کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے کئی اہل علم بھی مانتے ہیں کہ بھگوان کرشن نے جس ہستی کو مدد کے لیے پکارا وہ دراصل حضرت علی تھے، جنہوں نے شجاعت کے میدان میں ایسی مثال قائم کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خندق کے دن علی ایک ضرب ثقلین کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی اور رازدار قرار دیا، اور روایت میں ہے، علی اور میں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام نے مخلصین آج بھی حضرت علی کو وسیلہ بنا کر مدد مانگتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے نصرت پاتے ہیں۔ دوستوں، بھگوان کرشن کی دعاؤں میں ذکر ہو یا پرانی آسمانی کتابوں کی پیش گوئی، سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت علی وہی ہستی ہیں جو باب مدینہ علم ہیں، معرفت ولایت کا سرچشمہ ہیں اور کائنات کے رازوں کے امین ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر حضرت علی کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی ولایت اور برکات سے فیضیاب فرمائے، آمین۔
اور ہر وقت اپنے اللہ اپنے خدا سے مانگے، کیونکہ وہی وحدہ لا شریک ہیں۔ انہی نے سب دنیا کو پیدا کیا، انہی نے حضرت علی کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکنا چاہیے۔